نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم لأصحابه استحيوا من الله عز وجل حق الحياء قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نستحيي والحمد لله قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى وليحفظ البطن وما وعى او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس سے پہلے 3-4 نشستوں میں حیا سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ اس وقت اس مجلس میں پیٹ سے متعلق جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کا حکم ہے۔ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى، کہ اللہ سے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ پیٹ جن اعضاء کو گھیرے ہوئے ہے، جن اعضاء سے ملے ہوئے ہیں، ان کی بھی حفاظت کرے۔ پیٹ کے متعلق اعضاء میں سے ایک دل بھی ہے، تو اللہ سے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی دل کی حفاظت کرے۔ انسان کے بدن کے اندر دل کی حیثیت ایک بادشاہ کی ہے اور دیگر تمام اعضاء کے اس کے مقابلے میں رعایا کے ہیں۔ دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوں اعضاء سے وہ اعمال صادر ہوں۔ اگر دل سے اچھے خیالات پیدا ہوں گے تو اس کے نکلنے والے اعضاء سے عمل بھی اچھے ہوں گے۔ اگر دل سے برے خیالات، برے خواہشات اور برے اخلاق پیدا ہوں تو اس کی وجہ سے اعضاء سے نکلنے والے اعمال بھی برے اور خراب ہوں۔ اسی لیے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلحت الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غور سے سن لو، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال درست ہو جائیں، اگر وہ خراب اور فاسد ہو جائے تو اس کی وجہ سے انسان کے نکلنے والے اعمال بھی خراب اور فاسد ہو جائیں، اور وہی قلب ہے اور وہی دل ہے کہ دل اگر درست ہو، اس کے اخلاق صحیح ہوں تو دل سے اعضاء سے نکلنے والے اعمال بھی صحیح اور درست ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال صادر ہوں گے۔ اگر دل کے اندر خیالات غلط ہوں، دل باطنی امراض اور بیماریوں کا شکار ہو تو اعضاء سے نکلنے والے اعمال بھی برے ہوں۔ دل یہ بھی برائیاں اور بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، جیسے انسان کا جسم مختلف امراض اور بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ آدمی جسم کے وجہ سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کے علاج کی فکر کرتا ہے، طبیب اور ڈاکٹر سے رجوع کر کے جسم کے امراض اور بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ یہی حال میرے دوستو دل کا بھی ہے۔ دل کے اندر بھی مختلف قسم کے امراض، اس کی بیماریاں صادر ہوتی ہیں، باطنی امراض کا یہ شکار ہوتا ہے۔ تکبر ہو، حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، حب جاہ ہے، حب مال، یہ سب کے سب دل کے بیماریاں ہیں، باطنی امراض ہیں۔ آدمی ان امراض کا شکار ہوگا تو اس کی وجہ سے اعمال خراب ہوں گے۔ جس آدمی کے اندر یہ باطنی امراض ہوں اس کی علاج کی فکر کی ضرورت ہے، باطنی اطباء اللہ والے سے رجوع کرے گا تو ان امراض اور ان بیماریوں کا علاج ان کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ دل کی بیماریوں میں سے ایک تکبر بھی ہے۔ تکبر کی حقیقت کیا ہے؟ بعض صوفیاء کرام نے تکبر کی تعریف ان الفاظ سے کی ہے، بطر الحق و غمت الناس۔ اس کے اندر 2 لفظ ہیں، حق کو چھپانا، حق کو ٹھکرا دینا، اور لوگوں کو حقیر جاننا۔
جس آدمی کے اندر یہ دو باتیں ہیں وہ تکبر کا مریض ہے۔ حق معلوم ہونے کے باوجود اسے ٹھکرا رہا ہے کہ اس پر عمل کریں گے تو میری ذلت ہوگی، لوگوں کے درمیان میری عزت کم ہو جائے گی، حالانکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حق ہے، حق پر عمل کرنے سے وہ ٹھکرا رہا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو لوگوں کے مقابلے میں بڑا جتانا کہ میری بھی کوئی حیثیت ہے، لوگ میرے مقابلے میں حقیر اور ذلیل کم درجے کے ہیں، یہ خیال دل میں آ گیا تو یہی آدمی تکبر کا بیمار ہے۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی بہت وعید سنائی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جنت میں ایسا شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہو، بڑائی ہو۔ یہاں حدیث پاک میں من کان فی قلبہ، تو معلوم ہوا کہ یہ تکبر دل کا مریض ہے، دل کی بیماری ہے، کہ دل کے اندر تکبر کی بیماری پیدا ہو گئی تو ایسا آدمی اللہ کے مہمانوں کی جگہ، اللہ کی نعمتوں کی جگہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا، العظمت ازاری والکبریاء ردائی من نازعنی فیہما قسمتہ۔ فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، تکبر میری چادر ہے اور بڑائی اور کبریائی میرے ازار ہے، تہبند ہے۔ جو ان دو چیزوں کو مجھ سے چھیننے کے لیے مجھ سے جھگڑا کرے گا، میں اسے سخت سزا دوں گا۔ تو معلوم ہوا کہ تکبر اور بڑائی تو اللہ کے شان شان ہے، اللہ کے ذات کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی سب سے بلند و بالا اور ہر عیب سے پاک ہے۔ انسان ہر قسم کے عیوب سے، ہر قسم کے بیماریوں سے، ہر قسم کے گندگیوں سے بھرا ہوا، تو انسان کی ابتدائی ہی نطفے اور گندگی سے، اور انسان کی انتہا بھی کیڑوں مکوڑوں کی غذا، اور اس درمیان میں انسان چلتا پھرتا ہے تو ہر قسم کے گندگیاں پیٹ میں لادے ہوئے پھرتا ہے، تو انسان اس لائق ہی کہاں کہ وہ تکبر اور بڑائی جتائے۔ تو بہرحال تکبر اس ذات کے لائق ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو انسان کے لیے تکبر زیب نہیں دیتا، اس لیے فرمایا آدمی بڑائی نہ جتائے، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے۔ یہ صفت آدمی کے اندر پیدا ہو جائے، تکبر کی بیماری سے آدمی اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے۔ دوسری بیماری دل کے امراض میں سے حسد بھی ہے۔ حسد، بعض صوفیاء نے حسد کی تعریف کی ہے، تمنا زوال نعمت الغیر، دوسرے کی کسی نعمت کو دیکھ کر دل میں یہ خواہش اور تمنا پیدا ہو جائے کہ کاش کہ اس سے یہ نعمت چھین لی جائے، اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی یہ نعمت ہے، جسے چاہے جن نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے، لیکن یہ اللہ کے دی ہوئی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ اللہ نے فلاں کو یہ نعمت کیوں دی، اس پر یہ راضی نہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے وہ نعمت چھین لی جائے، زائل ہو جائے، چاہے مجھے وہ نعمت حاصل ہو کہ نہ ہو۔ تو دل سے یہ چاہنا کہ فلاں کی نعمت دور ہو جائے، یہ قسم کی دل کی بیماری ہے، حسد جسے کہا جاتا، جلن جسے کہا جاتا ہے۔ آدمی اپنی اس بیماری کو، حسد اور جلن کو دور کر دے۔ آپ علیہ السلام نے اس کی تاکید فرمائی، حدیث پاک کے اندر ہے، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ فرمایا حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم حسد کی بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان نیکیاں کرتا ہی بہت
معمولی سا، اس کی نیکیوں کی کیا حیثیت؟ اگر حسد کی بیماریوں کا شکار ہوا تو یہ انسان کا کیا کرایا تمام نیکیاں ضبط ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو پھر اس کے پاس رہا ہی کیا؟ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اس سے پناہ مانگی گئی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ حاسد یعنی حسد کرنے والے کے حسد کی برائی سے بھی پناہ مانگے کہ جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو حسد بھی ایک قسم کی دل کی بیماری، اس کی وجہ سے انسان کو کچھ حاصل تو ہوتا نہیں، دوسروں کی نعمت کے زائل کرنے کی، ختم ہونے کی وہ خواہش کر رہا ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے ہمیں جو کچھ نعمتیں دی، ان نعمتوں کی قدر کرے، ان نعمتوں کا شکر بجا لائے، یہ انسان کے لیے زیادہ موزوں اور مناسب ہے۔ ایک اور بیماری دل کے امراض میں سے غصہ ہے۔ غصے کی تعریف بعض اطباء نے یہ کی، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ بہادر آدمی وہ نہیں کہ میدان جنگ میں کسی دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ حقیقت میں بہادر اور پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے نفس پر قابو رکھے غصے کے وقت میں۔ غصے کے وقت میں آدمی زبان سے کیا بک رہا ہے، اس کے ہاتھ پیر سے کیا کام نکل رہے ہیں، اسے ہوش نہیں ہوتا۔ غصے کے وقت میں کبھی ایسے گالی بک دیتا ہے، بعض وقت اسے پشیمانی اور شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، بلکہ بعض اوقات غصے کے اندر کسی کو مار کر، کسی کو لات مار کے، کسی کو گالم گلیج کر کے اتنا پریشان ہوتا ہے کہ بعد میں اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا آدمی اپنے آپ کو غصے کے وقت میں قابو میں رکھے، یہ پہلوان اور بہادر ہونے کی علامت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا والکاظمین الغیظ، نیک لوگوں کے اوصاف میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کو غصہ نہ آتا ہو، حق کے خلاف کرنے میں آدمی کو غصہ آئے گا، نفس کے خلاف کام کرنے میں غصہ آتا، لیکن آدمی اس وقت میں غصے کو اپنے قابو میں رکھے، ضبط کر لے، پی جائے، اس کی تعریف کی گئی۔ بہرحال آدمی کو چاہیے کہ غصہ وہ قابو میں رکھے، غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ ایک اور بیماری ہے دل کے امراض میں سے کینہ، جس کو غش کہا جاتا ہے۔ دل کے اندر ایک پیدا ہونے والی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جلن، جسے کہا جاتا۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی اذا اصبحت و اذا امسیت فلا تکن فی قلبک غش لأحد فافعل۔ اے میرے پیارے بیٹے، تم صبح اور شام اس طریقے سے کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہ ہو، جلن نہ ہو، کھپٹ نہ ہو، تو ایسا کرو۔ تو اس حدیث کے اندر فی قلبی کا تو معلوم ہوا کہ یہ کینہ دل کے بیماریوں میں سے ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی، چاہے صبح کا وقت ہو چاہے شام کا، یعنی کوئی بھی وقت ایسا ہو کہ تمہارے دل کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی کینہ نہ ہو، دوسروں کے بارے میں جلن نہ ہو۔ جیسے حسد نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، اسی طریقے سے یہ کینہ اور جلن یہ بھی آدمی کے نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تاکید فرمائی، وصیت فرمائی کہ تم صبح شام یعنی کسی بھی وقت میں اپنے دل میں دوسرے اپنے بھائی کے بارے میں کینہ اور جلن نہ رکھو۔ یہ بھی تکبر کی وجہ سے بیدا ہونے والی ایک بیماری ہے۔ بہرحال یہ دل کے وہ امراض ہیں کہ جس کو صاف کرنے، پاک کرنے کا حکم دیا گیا۔ آدمی جیسے ظاہری بیماریوں کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے، اسی طریقے سے دل کی بیماریوں کو، اپنے قلب کے اندر پیدا ہونے والے امراض کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ کیا ایک شرط کے ساتھ،
وہ یہ کہ آدمی اپنے دل کو ان تمام بیماریوں سے، حسد سے، تکبر سے، کینہ سے، بغض سے، ایسے حب جاہ، حب مال وغیرہ امراض سے بالکل پاک اور صاف کر لیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شخص کامیاب ہے۔ یہ کامیاب ہونے کے لیے آدمی کو ضروری ہے کہ دل کے امراض سے، باطنی امراض سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ یہ دل کی بیماریاں کیسے پاک ہوں گی؟ دل کے امراض سے آدمی کس طریقے سے صفائی حاصل کرے؟ فرمایا میرے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو صورتیں ہیں۔ دل کی بیماریوں کے پاک کرنے کا دو علاج ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کو پاک کرنے والی ہے، اور دل کو پاک کرنے والی، دل کے امراض اور دل کے بیماریوں کو صاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ آدمی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے زبان میں اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ کی یاد، چاہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا اسم ذات اللہ 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 کرتا رہے، اللہ کو پکارتے رہے، اللہ کی یاد دل میں بساتے رہے، تو اللہ کی یاد وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے دل کے اندر پیدا ہونے والی یہ تمام بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ سے تکبر دور ہوگا، اللہ کی یاد، اللہ کا استحضار ہوگا، تو اس کی وجہ سے حسد، کینہ، بغض، حب جاہ، حب مال وغیرہ امراض دل کے صاف اور پاک ہوں گے۔ یہ دل کی بیماریوں کے صاف کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے ایک علاج تو یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم روزانہ معمول بنائیں صبح و شام کے تسبیحات کا۔ اگر مشائخ نے ان کے لیے کوئی تسبیح اور کوئی ذکر تلقین کی ہے تو جو ذکر ان کو بتایا گیا ان کا اہتمام کرے، چاہے وہ 12 تسبیحات ہوں، ذکر جہری ہوں، ان کا اہتمام کرے، یا کم از کم صبح و شام کے جو 3 تسبیحات اور معمولات ہمارے اکابر سے منقول ہیں، تیسرا کلمہ، درود شریف اور استغفار اہتمام سے صبح و شام 100 مرتبہ پڑھتے رہے، اس کا اہتمام ہو، اس کا اپنے آپ کو عادی بنائے۔ اس کے علاوہ وقتیہ مسنون دعائیں، کھانے پینے، اٹھنے جاگنے، استنجا جانے آنے، مسجد جانے آنے، یہ تمام وہ اذکار اور مسنون دعائیں ہیں میرے دوستوں، جس کی وجہ سے دل کے اندر اللہ کی یاد پیدا ہوگی اور یہ امراض کے ازالے کا یہ سبب اور ذریعہ بنے گا۔ دوسرا علاج جو قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی نشست، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے کا اہتمام کرے۔ قرآن کریم میں اس کی تاکید کی گئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرو۔ یہ کیسے ہوگا؟ وکونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ رہا کرو، سچوں کی مجالس اور ان کے ساتھ نشست و برخاست اختیار کرو، تو سچوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ جتنی دیر مجلس میں بیٹھیں گے، ان اللہ والوں کی مجلس اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا اثر یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر بھی اللہ کی یاد پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے دل کے امراض دور ہوں گے۔ مشہور مقولہ ہے، خربوزہ کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، اور ایک عام بات ہے، آدمی جس ماحول کے اندر رہتا ہے اس ماحول کے اثر کو وہ قبول کرتا ہے۔ نیک لوگوں کی وہ مجلس کہ جس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان اللہ والوں کے دل کے اثرات ہمارے دل کے اندر منتقل ہوں گے، ان کے اندر جو دل کی صفائی، اللہ کے ذکر اور یاد کا اہتمام، اس کی وجہ سے ہمارے اندر بھی وہ اثرات پیدا ہوں گے، دل کے امراض دور ہوں گے اور اللہ کی یاد دل کے اندر زندہ ہوگی، اللہ کا ذکر اور اللہ کو یاد کرنے کا موقع اور غفلت دور ہوگی۔ اس لیے میرے دوستوں، ان دونوں باتوں کا اہتمام کریں۔ اگر اللہ والوں کی مجلس میسر نہ ہو تو کم از کم اللہ والوں کی کتابوں کے مطالعے کا اہتمام کریں۔ اللہ والوں کی کتابوں میں سے
جو ہمارے اکابر کے ملفوظات ہیں اور ان کے مواعظ ہیں، ان کتابوں کو روزانہ کچھ نہ کچھ صفحات پڑھنے کا اہتمام اور عادت ڈالیں، تو یہ دو وہ عادتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے دل کی بیماریاں دور ہوں گی۔ ذکر اللہ کا اہتمام بھی ہو اور اللہ والوں کی مجلس میں شرکت بھی ہو حسب موقع، یا کم از کم دینی کتابوں کے، اللہ والوں کی کتابوں کے وعظ و نصیحت کا مطالعہ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اس کی وجہ سے دل کے یہ بیماریاں دور ہوں گی، یہ امراض سے پاکی اور صفائی حاصل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے قد افلح من تزکا، کہ یہ تزکیہ کی وجہ سے، دل کی بیماریاں دور ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم کامیاب شمار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی اور دنیا کی تمام کامیابیاں اور سرخیوں سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر